أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو کلوا من طیبات کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو روزی دی رزق دیا واشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کے لیے ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم خاص اسی اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہو انما حرم بے شک اس اللہ نے حرام قرار دیا علیکم المیتۃ تمہارے اوپر مردار کو والدم اور خون کو ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو وما اہل به لغیر اللہ اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام بلند کیا جائے دوسرے کا نام پکارا جائے ہاں فمن اضطر بس جو شخص مجبور ہو گیا تو وہ غیر باغ اس حال میں کہ وہ نافرمانی کرنے والا نہیں ہے اور ولا عاد اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے زیادتی کرنے والا ہے تو وہ کچھ کھا سکتا ہے فلا اثم علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں رحیم ہیں مہربان ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 172 اور 173 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ نے یا ایھا الناس فرمایا اور پوری نوع انسانی کو خطاب فرمایا۔ اب ان آیات میں اللہ نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب فرمایا۔ گویا کہ رزق حلال اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا والوں کو خطاب کر کے بھی الگ سے بھی فرمایا اور ایمان والوں کے لیے الگ سے فرمایا خصوصی طور پر کہ اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر دی ہیں رزق دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اکل حلال کا کھانا یہ وہ حکم ہے کہ جو اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے اور ان سے پہلے اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو حکم دیا، یعنی نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی یہ حکم ایسا ہے کہ یا ایھا الرسل اللہ نے قرآن میں فرمایا اے رسولوں کی جماعت اے رسولو کلوا من طیبات کلوا من الطیبات تم پاکیزہ رزق کھاؤ واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو۔ تو غرضے کے تمام انبیاء اور اہل ایمان کو ناپاک چیزوں کے کھانے سے منع فرمایا کیونکہ ایسی چیزیں کھانے سے انسان میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہاں یا ایھا الرسل کہہ کے رسولوں کو جب کہا کہ پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو اس سے پتہ چلتا ہے جو آدمی رزق پاکیزہ کھاتا ہے حلال تو اس کے دل میں اللہ نیک اعمال کے داعیے کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ نیک عمل نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے۔ رزق حلال کی یہ جو ہے تاثیر ہے اور رزق حرام کی تاثیر یہ ہے کہ عبادت سے دل اٹھ جاتا ہے اور اللہ کی طرف آنے کو دل نہیں کرتا اور جو ہے تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تلاوت اور نماز اس پر بوجھ بن جاتی ہے۔ تو یہاں رسولوں کو حکم فرمایا اور رسولوں کو قرآن مجید میں حکم دیا، یہی ایمان والوں کو ان آیات کے اندر حکم دیا۔ پاک اشیاء کا کھانا اور ناپاک چیزوں سے پرہیز یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت کے طور پر قرآن میں ذکر فرمایا۔ یہ حضور کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ وہ پیغمبر وہ رسول ایسا رسول ہے اس کی صفات میں سے صفت ایسی ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے طیبات کو پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو وہ حرام ٹھہراتا ہے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ حلال ہیں، جن کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ تو اور اللہ نے جن چیزوں کو خبیث قرار دیا ہے ان کے استعمال کرنے سے یا تو جسمانی طور پر خرابی پیدا ہوگی یا روحانی طور پر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو پاک چیز وہی ہے جس میں کوئی خباثت نہ ہو، نہ ظاہری خباثت ہو نہ باطنی خباثت ہو۔ ظاہری خباثت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کوئی چیز ظاہری طور پر گندگی ہے وہ ہمارے اوپر لگ جاتی ہے، خون ہے
جسم میں لگ گیا، کپڑوں پہ لگ گیا، پیشاب لگ گیا، شراب لگ گئی، ٹھیک ہے، اسی طرح اور کوئی گندگی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ ظاہری گندگی ہے، ظاہری خباثت۔ اور اسی طرح باطنی گندگی کیا ہے کہ جس کے ظاہر میں تو کوئی خرابی نہیں ہوتی، ظاہر میں تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، لیکن اندر باطن میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چوری کا مال، کوئی آدمی کسی کا مال، کسی کی رقم، کسی کی کوئی چیز، کسی کا کوئی جانور چوری کرتا ہے، اب ظاہر میں تو وہ اونٹ، بھینس، بکری ہے، وہ تو حلال ہے، ظاہر میں تو اس میں کوئی، لیکن اس کے لیے اس مال میں اللہ نجاست کو پیدا کر دیتے ہیں، یہ باطنی نجاست ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھتا ہے، وہ اس کی امانت میں خیانت کر دیتا ہے، تو اس مال کا اس کے لیے استعمال کرنا اللہ نے اس کے اندر خباثت رکھ دی ہے، یہ باطنی خباثت۔ سود کی رقم میں اللہ نے باطنی خباثت رکھی ہے۔ جو مال کسی کو دھوکہ دے کے، فراڈ کے ساتھ، یا کسی کو جو ہے غلط بیانی کر کے کمایا جائے، اس مال میں باطنی خرابی پیدا ہوتی ہے، بظاہر تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح روحانی گندگی کیا ہے؟ روحانی یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں کسی غیر کا حق شامل ہو گئے، یعنی وہ اس کی اپنی نہ ہو، غیر کی ہو، اور وہ اس کو اپنی سمجھ بیٹھے یا اپنی ملکیت میں لے آئے یا اس کو غصب کر لے، غیر کا حق شامل ہو گیا تو اس میں روحانی گندگی آ گئی۔ اگر وہ اس کو کھائے گا تو اس کی روح پلیت ہو جائے گی، روحانی طور پر وہ گندا ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ظاہری خباثت بھی نہ آئے، ٹھیک ہے، ظاہری طور پر بھی ہم گندگی سے جو ہے، ہم تو خالی ظاہری گندگی کو ہی گندگی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم گندا نہ ہو، خون پیشاب شراب وغیرہ ہمارے جسم میں نہ لگ جائے، ٹھیک ہے، اسی سے بچتے رہتے ہیں۔ تو جہاں ظاہری خباثتوں سے بچنا فرض اور ضروری ہے، وہاں باطنی اور روحانی گندگیوں سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں اللہ نے گویا کہ طیبات فرمایا۔ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اکل حلال اور صدق مقال یہ دین کی گرہ ہے اور دین کا راز ہے۔ انہوں نے اس جملے میں اس کو بند کر دیا کہ اکل حلال، حلال کھانا، اور صدق مقال، سچ بولنا، سچائی کے راستے پر چلنا، یہ دونوں چیزیں پورے دین کی گرہ اور راز ہیں۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی لمبا سفر کرتا ہے، جسم اور لباس گرد سے آلود ہیں، گرد پڑی ہوئی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ ہے، پھر وہ ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے مولا کریم، اے میرے رب، ٹھیک ہے، اے اللہ میری دعا قبول کر لے۔ مگر حضور فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی، کیسے قبول ہوگی؟ آگے حضور نے وجہ فرمائی کہ جب کہ مطعمہ حرام و مشربہ حرام، کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہے، اس کا پینا بھی حرام کا ہے، وہ غذی بحرام، اور اس کو حرام غذا دی گئی ہے، حرام غذا سے اس کی پرورش کی گئی ہے۔ تو مقصد کیا ہے حدیث کا کہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی اکل حلال یعنی حلال کھانا گویا کہ بمنزلہ شرط کے ضروری ہے کہ حلال ہو تب دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے عبادت کی قبولیت کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ عابد جو ہے، عبادت کرنے والا، وہ حلال اور طیب چیزوں کو استعمال کرے۔ اگر وہ حرام چیزوں کو استعمال کرے گا تو اللہ عبادت کو بھی قبول نہیں فرماتے، دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ اور اس لیے یہاں اللہ نے گویا کہ ایمان والوں کو خطاب کر کے اس بات کا حکم دیا۔ اور دوسرا حکم اللہ نے کیا دیا؟ اچھا تم اللہ کے پاکیزہ رزق کو کھا لو گے، تمہاری دکان ہے، رزق چل رہا ہے، سارا سسٹم چل رہا ہے، اللہ ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، تو واشکروا للہ، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ تم پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسری جو حکم اللہ نے یہاں دیا، آگے اللہ نے فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اسی کی عبادت کرنے والے، یعنی اگر کافر ہو تو پھر اللہ تمہارے لیے حکم نہیں دیتا۔ کافر تو ویسے ہی کفر تو ہے ہی نہ شکری سے، کفر کا معنی ہی نہ شکر ہے، کافر ہر دم اللہ کا نہ شکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو تم جو ہے میرا پاکیزہ رزق کھاؤ، اور پھر اگر تم میری عبادت کرنے والے ہو تو یقیناً ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ نے گویا کہ یہاں تاکیدی حکم فرمایا واشکروا للہ، پھر دوسرے نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے زبان سے شکر ادا کرنا، زبان سے یہ ہے کہ اللہ کی حمد ہو، اللہ کی ثنا ہو، یہ بندہ زبان سے بیان کرے، جیسے ہم کرتے ہیں نماز میں سبحانک اللہم سے شروع ہوتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ، اور آگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورہ فاتحہ اللہ کی سے دعا بھی ہے اور عقیدے کی اصلاح بھی ہے اور شکر بھی ہے۔
اور اسی طرح پھر آگے قل هو اللہ احد یا کوئی سورت پڑھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے. پھر ہم جو ہے رکوع میں جاتے ہیں وہاں بھی تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ بھی جو ہے اپنے رب کی ثنا بیان کرنا، اپنے رب کی تعریف بیان کرنا ہے. اور اسی طرح پھر جو ہے رکوع کے اندر اور پھر سجدے کے اندر پھر جب ہم تحیات بیٹھتے ہیں تب بھی ہم اقرار کرتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قسم کی عبادتیں مالی ہوں، جسمانی ہوں، بدنی ہوں، ہر طرح کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. گویا کہ ہم ہر جز میں ہر رکن میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. تو یہ زبان سے شکر ادا کر رہے ہیں، زبان سے تسبیحات کی جائیں، صبح شام کی تسبیحات جو بزرگوں نے بتائی ہیں، یہ گویا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور اسی طرح دوسرا اعضاء کا شکر ہے، ہر عضو جو ہے ہمارے بدن کا ہر حصہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہو، جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو. تو کیا مطلب ہے اعضاء کا شکر؟ کہ ایسے اعمال بندے کے سے نکلیں، ایسے اعمال انجام دے کہ جن سے اللہ کی تعظیم کا اظہار ہو، کہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہو. جیسے ہم جسم سے نماز پڑھیں گے تو ہم جو ہے ہاتھوں سے رکوع کی طرف جائیں گے، سجدے کی طرف جائیں گے، یہ ہمارا ہر عضو عبادت کر رہا ہے. حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں طواف کرتے ہیں، پاؤں اس کی طرف چل کے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو پاؤں جہاد کی طرف چل کے جا رہے ہیں. تو اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا یہ گویا کہ اللہ کی تعظیم کا اظہار ہو رہا ہے. اس میں سارے اعضاء استعمال ہو رہے ہیں. تمہارے اعضاء بھی اللہ کے شکر کے لیے استعمال ہوں، کفر کے لیے اور ناشکری کے لیے اور گناہوں کے راستے کے لیے ہمارے اعضاء استعمال نہ ہوں. اس لیے یہ اللہ کی طرف سے نافرمانی ہے جو ہم سے اگر ہوگی تو وہ سرزد ہوگی. اسی طرح تیسرا جو ہے وہ دل سے شکر ادا کرنا ہے، جو ہے جہاں ہم زبان سے شکر ادا کرتے ہیں، ہم اعضاء سے شکر ادا کرتے ہیں، دل سے شکر ادا کرنا یہ ہے کہ بندہ دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ تعظیم کے مستحق ذات وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا شریک کوئی نہیں ہے کہ جس کی ہم عبادت کر سکیں، جس کی ہم تعظیم کر سکیں. عبادت اور تعظیم جو ہے یہ صرف اللہ کی ذات کی ہے. ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، کہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو حضور نے بیان فرمائی ہو لیکن اللہ کا ارشاد اس میں ہو، اللہ خود بندوں سے خطاب کر کے اس کو بیان فرما رہے ہوں اور حضور نقل کرنے والے ہوں. تو حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنوں اور انسانوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اخلق و یعبد غیری، کہ پیدا میں ان کو کرتا ہوں، عبادت وہ دوسروں کی کرتے ہیں. پیدا میں نے ان کو کیا، خالق میں ان کا ہوں، اور جب عبادت کی نظر و نیاز کی باری آتی ہے، رکوع سجدے کی باری آتی ہے، جھکنے کی باری آتی ہے، تعظیم کی باری آتی ہے تو وہ دوسروں کی کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو چھوڑ کے درختوں کو پوج رہا ہے، سورج کو پوج رہا ہے، آگ کو پوجنے والے پوج رہے ہیں، اور پتھروں کو پوج رہے ہیں، اور خود اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے ان کو پوج رہے ہیں. انبیاء کی پوجا کر رہے ہیں، اولیاء کی، فرشتوں کو کہیں پوج رہے ہیں. تو یعنی اللہ یہ گویا کہ اس حدیث قدسی میں گلا کرتے ہیں کہ اخلق پیدا میں کر رہا ہوں، خالق میں ہوں، وَيُعْبَدُ غَيْرِي، اور وہ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. عبادت نظر و نیاز، منت جو ہے، سجدے، رکوع یہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا ارزق، رزق میں دیتا ہوں، وَيُشْكَرُ غَيْرِي، اور شکر کسی دوسرے کا کرتے ہیں، شکریہ دوسرے کا ادا کرتے ہیں. تو دوسرے مفسرین نے بھی اسی مضمون کو اپنی اپنی جگہ بیان فرمایا ہے. تو بہرحال یہ دو حکم اللہ نے پہلی آیت کے اندر دیے کہ میرا پاکیزہ رزق کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو. کیا مطلب؟ کہ ناپاک اور پلیت رزق سے بچو اور اللہ کی ناشکری اور نافرمانی سے بچو. تو یہ گویا کہ دو حکم مجھ کو اور آپ کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمائے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا جہاں بھی آتا ہے تو میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ جیسے اللہ مجھے مخاطب کر رہے ہیں، اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، یہ میں خود اللہ کا مخاطب ہوں. قرآن کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ ہم سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہم اللہ کی زبان سے گویا کہ سن رہے ہیں. تو ایسا محسوس ہونا چاہیے. تو یہاں بھی اللہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دے رہے ہیں. اگلی آیت کے اندر اکل حلال کھانے کا قانون بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر محرمات اربع، 4 حرام چیزوں کا تذکرہ کیا. جو حرام چیزیں بچنا تو اس سے ہے لیکن وہ حرام ہے کیا 4 چیزوں کا جو ہے اللہ نے یہاں تذکرہ فرمایا ہے.
جن کا استعمال انسان کے لیے قطعاً جائز نہیں، ناجائز اور حرام ہے کہ انسان ان کو استعمال فرمائے۔ تو فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر مردار کو، پہلی چیز مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت تیسری چیز، چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیز ہر وہ چیز جو جس پر اللہ کے غیر کا نام پکارا جائے، اللہ کے غیر کے لیے دی جائے، تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں اللہ نے حرام قرار دی۔ اب ان کی تھوڑی سی تفصیل ہے، ان میں سے مردار کے بارے میں آج بیان کر دیتے ہیں، انشاءاللہ باقی تین چیزیں اگلے درس میں بیان کریں گے۔ تو محرمات اربع میں سے ان چار حرام شدہ چیزوں میں سے پہلا نمبر میتہ، انما حرم علیکم المیتہ، میتہ مردار، اس سے وہ جانور مراد ہے جو حلال ہو اور ذبح کرنے کے قابل ہو مگر ذبح کیے بغیر مر جائے، حلال ہے اور ذبح کرنے کے قابل بھی ہے لیکن اس کو ذبح نہ کر سکا ہو اور ذبح کرنے کے بغیر مر جائے، خود بخود مر جائے، ٹھیک ہے، یا کسی حادثے سے مر جائے، ایسا جانور حرام کی فہرست میں آ جائے گا، اس کا کھانا قطعاً ناجائز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر آگے 6 سپارے کے اندر اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے، وہاں پر بھی یہ چاروں جو ہے محرمات اللہ نے ذکر فرمائے۔ اس کے ساتھ اللہ نے محرمات میں مردار کی صورتیں بیان فرمائیں، میتہ کیا ہے اس کی صورتیں، اللہ نے فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، یہ اللہ نے گویا کہ 5 صورتیں کہ یعنی وہ حلال جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے یا مار دیا جائے، والمنخنقہ یہ یعنی اس کی گردن میں جیسے آہنے جانور کو پھا لگ گیا، بکری بندھی ہوئی تھی وہ اپنے اس کی جو ہے اپنی جہاں بندھی ہوئی ہے اس کے گرد گرد پھرتی رہی تو وہ رسی اس کے گلے میں آ گئی اور گلے میں اس طرح آ گئی کہ مالک کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہاں ہی اس کا سانس نکل گیا۔ والمنخنقہ یا کسی نے اس کے گلے کو دبا دیا اور اتنا دبایا کہ اس کا سانس بند ہو گیا، وہ مر گئی، ٹھیک ہے۔ والمنخنقہ یہ اللہ نے مردار کی قسمیں آگے تفصیل بیان فرما دی کہ کوئی آدمی جو کسی جانور کو یا خود بخود وہ جانور گلا گھٹ کر جو ہے وہ مر جائے اور جو ہے وہ مردار ہو جاتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح والموقوذہ تو کہتے ہیں چوٹ کھا کر، بکری روڈ سے گزر رہی تھی، کوئی جانور گزر رہا تھا، کوئی ٹرک آیا، کوئی چیز آئی، اس نے چوٹ ماری، چوٹ کی وجہ سے جو ہے وہ جانور مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح تیسری چیز والمتردیہ تو بلندی سے گر کر، پہاڑی علاقوں میں اکثر گائے وغیرہ بکریاں پہاڑوں کی چوٹیوں پر چرتی رہتی ہیں، وہاں جو ہے چرتی ہیں، گھاس وغیرہ کھاتی ہیں، وہاں سے کوئی جانور نیچے کھائی میں گر گیا، ٹھیک ہے، پہاڑ سے جو ہے نچلے حصے میں گر گیا تو گر کے بلندی سے گر کے کوئی جانور جو ہے وہ مر جائے تو تب بھی وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آگے اللہ نے فرمایا والنطیحۃ، ٹکر کھا کر کوئی جانور مر جائے، کسی جانور نے کسی جانور کو مار دیا یا کوئی اور ایسا جو ہے جس سے اس نے ٹکر ماری اور اس سے مر گیا تو، اور وما اکل السبع، جس جانور کو کسی سبع کہتے ہیں درندہ، کسی جنگل کے درندے نے شیر نے، چیتے نے یا کسی جانور نے جو درندوں میں سے ہے اس نے اس کو چیر پھاڑ ڈالا تو یہ جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ ہاں آگے اللہ کہتے ہیں الا ما ذکیتم، ان جانوروں کو اگر آپ نے وہاں موقع پر پہنچ کر حلال کر دیا، ذبح کر دیا، پھر یہ حلال ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر والمتردیۃ کہ گلا گھٹ گئے، آپ پہنچے، جلدی پہنچے، بکری کو پھا آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، کسی جانور کو گلا گھٹا ہوا تھا، آخری سانس تھے تو آپ نے جلدی سے چھری لے کے اس کو ذبح کر دیا تو اب اس کے جو خون نکل گیا، اس کا سانس نکل گیا، اب یہ حلال ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے کوئی چوٹ کھا کے یا بلندی سے کوئی گائے بھینس گر گئی اور آپ کھائی میں پہنچے، اب اس میں سانس باقی تھا تو آپ نے چھری پھیر دی اور اس کو ذبح کر لیا، ٹھیک ہے، تب بھی وہ حلال ہو جائے گا۔ تو یعنی اللہ نے گویا کہ میتۃ کی تفصیل یہاں بیان فرمائی کہ کوئی بھی اس طرح کا جانور جو کسی طرح بھی ہلاک ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کو ذبح نہ کیا جا سکا ہو، وہ سارے کے سارے جانور جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں اور ان کا کھانا جو ہے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو مردار کے حرام ہونے میں بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ
اس کے گوشت کھانے سے انسان میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، کسی عبادت اور نیکی میں اس کی نشاط نہیں، دل نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ایسے جانوروں کو حرام قرار دیا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے خون ہے اور خنزیر کا گوشت ہے اور وہ چیزیں ہیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، انشاءاللہ اگلے درس میں ان کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کو بطور آئین بطور دستور یا اللہ ہمارے ملک میں بلکہ پورے عالم میں نافذ فرمائیے۔ یا اللہ اپنے نظام کے مقابلے میں جتنے بھی باطل نظام ہیں یا اللہ سب باطل نظاموں کو ختم فرمائیے۔ یا اللہ اپنے نظام کا غلبہ ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی، وقار والی، ایمان والی، خیر والی زندگی نصیب فرمائیے۔ جب بھی موت آئے تو یا اللہ سعادت والی، شہادت والی موت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے۔ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ ہمارے عزیز دوست اور چک مظفر آباد محلے کے جو ہے بھائی ساجد خان صاحب وزیرستان والے، ان کی بابی فوت ہوئی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ جل شانہ مرحومہ کی مغفرت فرمائیں اور ان کے لواحقین کو، وارثین کو اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اسی طرح ہمارے ایک عزیز دوست نیوزی لینڈ میں ہوتے ہیں، ان کی سسر وہاں اسپتال میں ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ جل شانہ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں، اللہ اپنے جناب سے کامل صحت عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہماری ساری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا